بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدی کو نماز کی صورت میں کس قدر حسین تحفہ عطا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلوانے کے لیے نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج کے اعمال دیے۔ حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ جہنم میں پڑا ہوا ہے، پیٹ پھٹا ہوا ہے، آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے، تو پوچھا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ بس ایمان کی آس پر پڑا ہوا ہوں کہ کبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالیں گے۔ اگر انسان کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے اور عمل کا ذخیرہ موجود نہیں ہے تو اللہ کا یہ قانون قدرت ہے کہ انسان اپنے حصے کی سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ اس نے اس امت کے لیے یہ بھی رکھا ہے کہ وہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تو ان کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ اعمال میں سب سے پہلے نماز آ جاتی ہے، پھر روزے۔ گرمی کے روزے میرے اور آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارا روزہ بالآخر شام کو کھل جائے گا، لیکن میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا اور اس روزے کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے عذر کے دروازے بند کر گئے اور امت کو عشق اللہ اور عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دے گئے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے عطا کرنے کے لیے نماز دی، روزہ دیے، زکوٰۃ دی، حج کے اعمال دیے۔ حج زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، روزے سال میں 1 ماہ اور نمازیں دن میں 5 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ امت کیا کرے گی ان 50 نمازوں کے ساتھ؟ لیکن یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام رضا تسلیم ہے کہ میرے نبی نے اف تک نہیں کیا اور اللہ سے یہ سوال بھی نہیں کیا کہ میری امت ان 50 نمازوں کو کس طرح سے پڑھے گی، اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے رب کی رضا وہی میں راضی۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کیسی رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اعلیٰ، اور فرمایا کہ 50 نمازیں امت کو تحفے میں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ 50 نمازیں امت کے لیے بہت زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جائیں اور اللہ سے ان کو کم کروائیں۔ چھٹے آسمان سے 7واں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا اور پھر میرا رب، لیکن یہ فاصلے سیکنڈز میں طے ہو رہے تھے۔ یہ آنا جانا 9 بار ہوا اور ہر بار اللہ نے 5 نمازیں کم کی۔ اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو پہلی بار ہی 5 نمازیں فرض کر سکتے تھے، اور اگر خدا چاہتے تو ایک بار ہی میں 45 نمازیں ختم کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ صرف اور صرف نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز کس قدر ضروری ہے۔ جب 5 نمازیں باقی رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر چھٹے آسمان پر کھڑے تھے اور پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 5 باقی رہ گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ امت کے لیے 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب میں واپس نہیں جاؤں گا، کہیں یہ نمازیں بھی ختم نہ ہو جائیں تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ایک بات بتاؤں۔ میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، یعنی بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور باجماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی۔ رکوع کوئی نہیں تھا، قیام اور سیدھا سجدہ تھا، تلاوت کوئی نہیں تھی، تسبیح تھی۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ورکعین مراکعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم کو ورکعین
کا کہہ رہے ہیں، اور ورکعین سے مراد رکوع نہیں بلکہ جھکنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکوع امت محمدی کو عطا کیا، تلاوت نماز میں امت محمدی کو ملی، اللہ اکبر یعنی تکبیر کا تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدی کو دیا۔ کسی امت کو رکوع نہیں ملا، کسی امت کو دوران نماز تلاوت نہیں ملی، کیونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے۔ امت محمدی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ وہ اپنی دائمی اور اللہ کی آخری کتاب کے حافظ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں داخل ہوئے اور نماز کی نیت کی اور سورہ بقرہ سے تلاوت شروع کی۔ عبد الرحمن بن تیمی پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھو، میں یہ دیکھتا ہوں کہ کہاں پر آ کر رکوع کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کیا اور والناس پر آ کر رکوع کیا، یعنی ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا۔ یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے۔ ابو ریانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں تھی۔ جب رات کو بیٹھنے لگے تو بیگم سے کہا، ذرا 2 نفل نماز پڑھ لوں پھر بیٹھتے ہیں۔ نیت کی اور نفل شروع کیے، پڑھتے پڑھتے فجر کی اذان ہو گئی۔ جب سلام پھیرا تو بیگم نے کہا کہ ابو ریانہ، میرا کوئی حق نہیں تھا تم پر؟ اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرنا، میں بالکل بھول گیا، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے، ایک کمرے میں آپ کو میری موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا؟ اس پر وہ کہنے لگے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو جنت میرے سامنے آ گئی اور میں بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہماری نماز چاہے ویسی ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں حکم ہے سجدے کا۔ ہمارا دل نماز میں ٹکے یا نہ ٹکے، ہمیں ماتھے کو زمین پر ٹکانا ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کے سامنے ہر حال میں جھکنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی تو آپ کی امت کیسے 5 نمازیں پڑھ سکے گی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا نصیب ہوگا وہ پڑھے گا، اور جس کے نصیب میں نہیں ہوگا وہ نہیں پڑھ سکے گا۔ میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ جب آپ چلے گئے تو پیچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے میرے محبوب، ہماری نمازیں 50 ہی ہیں، آپ کی امت 5 پڑھے گی اور میں 50 لکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیں تو امت محمدی پر خاص کرم و عنایات ہیں۔ ایک نماز کا تحفہ، پھر بعد جماعت نماز کا تحفہ، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران گناہوں کی معافی کا اعلان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھ کر سوئے اور صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اس کے لیے پوری رات تہجد کا ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت محمدی ہونے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں میں خضوع و خشوع پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔